تجزیے کا الگ الگ پروفارما یا اس کا فریم ورک ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے کہاں پچھڑے ہیں، سسٹم میں ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہماری یہ پسروی، ہماری یہ پسماندگی اور ہماری یہ شکست خوردگی اور جمہوریت میں رہتے ہوئے اتنی بڑی تعداد کا آف کلر ہو جانا یا معطل اور بیکار ہو جانا، اذکار رفتہ ہو جانا، یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا انالیسس باقی ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں یا جو حالات درپیش ہیں یا جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں وہ انفرادی طور پر حل نہیں کیے جا سکتے، ان کا حل اجتماعی ہے۔ آفت اجتماعی ہے، مصیبت اور آزمائش اجتماعی ہے، اور حالات کی جو مشکلات ہیں وہ اجتماعی ہیں، اس لیے اجتماعی طور پر اس کو حل کیا جائے گا۔ تنہا آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو چاہا اٹھایا، ہراسمنٹ کیا، ٹارچر کیا، معطل کر دیا اوسان و حواس سے اور جسم سے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ اجتماعی معاملہ ہے، اس لیے اجتماعی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ایک جملہ بھی کہہ دے رہا ہوں، ابھی آگے اس طرح کی گفتگو آئے گی انشاءاللہ، اہل بصیرت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہ یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ہی فیلئر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کے جو دو بنیادی میدان اور مجالات یا دو بنیادی اسٹینڈ دیے تھے، ایک انفرادی زندگی ہے، انفرادی اعمال ہیں اور انفرادی احوال ہیں، اپنے گھر کو مینج کرنا، اپنی معیشت مینج کرنا، اپنی عبادات کو، اپنے فرائض کو ادا کرنا۔ ایک من حیث القوم جینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا تھا، اس میں ہم نے 1% بھی دھیان نہیں دیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بتائیے آپ، ہر آدمی کی فکر یہ ہے، زبان سے نہ کہے تب بھی، کہ بھائی ہمارا ٹھیک ٹھاک رہے، کافی۔ یہاں تک کہ بالکل نچلے استر پر بھائی کا بھی اگر برا ہو رہا ہے، اگر 4 انچ جگہ اس کی دب رہی ہے تو دبنے دو، میرا ردہ ادھر سے بڑھا دو۔ یعنی انفرادی زندگی کی کامیابی کے لیے اجتماعی زندگی کو ہم نے بالکل کالعدم کر دیا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف دی جا رہی ہو تو ہم ٹھہرتے نہیں ہیں وہاں۔ خدا نخواستہ اگر کسی بھائی کو پکڑ لیا جائے اور مار پیٹ ہو رہی ہو، بدتمیزی ہو رہی ہو، تو دوسرا شخص تیزی سے وہاں سے گزر جائے کہ اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو۔ یہ واہمہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو جو اجتماعی زندگی کا اصول تھا، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ بتائیے نماز کیا ہے؟ اسی اجتماعی زندگی کی ریہرسل کا، روزانہ کا پروفارما ہے۔ 5 مرتبے جماعت کو بلا کر کے اور ایک صف میں کھڑا کر کے مزدور اور منسٹر کو یہی تو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہاں اسٹیٹس نتھنگ، برادری ساتھ کوئی چیز ہی نہیں۔ اور اس کو جس طرح سے ہم نے آؤٹ کلاس کیا، نہ ہم نماز میں آتے ہیں، نہ اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اور نہ بھیڑ میں، اجتماعی اعمال سے بیشتر لوگ دور ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اجتماعی زندگی گزارنے کا کوئی ہمارے پاس، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے کی آپ تعبیرات دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، وہ بھی آگے بھی آ جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ مسئلہ اجتماعی ہے، مشکلات اجتماعی ہیں، احوال بگڑے ہیں اجتماعی اعتبار سے۔ انفرادی طور پہ تو آپ ناشتہ کر کے آئے، ابھی کھانا کھائیں گے جا کر کے، کاروبار بھی آپ کا چل رہا ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے ملت اس وقت ورطے میں ہے، بھنور میں ہے، مشکلات میں ہے۔ اب ملت کو من حیث القوم ایز اے نیشن باہر نکالنا مسائل سے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے فیس درکار ہے، اس کے لیے محاذ درکار ہے، اور اس کے لیے آپ کو مورچہ تشکیل دینا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور سر دست دیکھیے، آپ نظریات کیسے بھی رکھتے ہو، یہاں تو خیر جمعیت علماء کا پورا مجمع ہے، وہ لوگ جمعیت کے کاز میں اور جمعیت کے نظام میں یقین رکھتے ہیں، لیکن میری یہ گفتگو اگر باہر نکلتی ہے تو میں یہ بتلائے دے رہا ہوں سسٹم اور نیٹ ورکنگ کے اعتبار سے اتنی بڑی جماعت اس وقت ہندوستان میں دوسری کوئی نہیں۔ تو اس لیے بنے ہوئے پلیٹ فارم کو ایوائڈ کر کے آپ نیا محاذ تیار کر کے کسی کامیابی کی گاتھا لکھ دیں، آپ تعبیر لکھ دیں یا آپ حکایت لکھ دیں، یہ ممکن نہیں۔
تو اس لیے بنے ہوئے اس پلیٹ فارم کو اگر یہاں پر کوئی سکم ہے، اس کے پیچھے اس کے بیک اپ میں کوئی کمزوری ہے، تو ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ملت کیا پوچھتی ہے؟ ہمارے پاس تو روزانہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سارا کھدرداری گلی گلی گھوم رہا تھا، وہ ٹھیکیدار تھا۔ اگر کسی عالم نے جمعے میں سیاسی بصیرت یا سیاسی اشارے بازی سے بھی کوئی کام لیا، ان لوگوں کو کیا مطلب ہے سیاست سے؟ کہاں گئے وہ سارے چوہے؟ بل بند ہو گئے واپس نکلنے کے۔ اب گردنیں کٹنے کا وقت آیا تو پھر تلاش انہیں کی۔ کل تک جنہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جو 4th کلاس بھی نہیں ہے معاشرے میں، جو سب سے سستے مزدور ہیں دھرتی کے، آج پھر جب گردنیں نپنے کا موقع آیا ہے، تخت و دار کی بات ہونے لگی ہے، دار و رسم کی بات ہوتی ہے، ملت کے لیے خون دینے کی بات آئی ہے، تو پھر مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، بغیر کہے یہی چل رہا نہیں اس وقت۔ انڈیا تو یہی ہے، ہر شخص بڑے سے بڑا کلاکار پوچھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، گردنیں ہماری اسی لیے ہیں، گردنیں ہماری اسی لیے ہیں، ہم قربانی کو تیار ہیں۔ کل بھی بدر سے لے کر آج تک ذبح ہوا کون ہے یہ بھی طے ہے۔ ان کی سرشت میں امامت ہے، قیادت ہے، پیشوائی ہے، فرنٹ لائن میں ان کی جگہ چاہیے۔ امام ہے نا یہ سب، امام اور پیشوا ہیں۔ اور یہ دستور یاد رکھیے گا، امام سے آگے وہی جائے گا جو مردہ ہو جائے گا۔ جنازے میں ہی آگے جا سکتے ہیں آپ کی چارپائی جنازے میں ہی امام سے آگے ہوگی، ورنہ پیچھے رہنے میں ہی آپ کی نماز مکمل ہوگی، یا آپ کی اتباع اور انقیاد سے ہی کام چلے گا ملت۔ تو اس لیے جمعیت علماء ایک بڑا محاذ ہے اور بڑی فکر کے ساتھ اس وقت، آپ بتائیے اس وقت کی گیدرنگ، یہ اتنی بڑی گیدرنگ، یہ جگر کا کام ہے۔ یہ مفتی ظفر کا اپنا جگر کا کام ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ رزق لیا، یہ مستقل ایک رزق ہے۔ اتنا بڑا اجتماع جہاں پورے اتر پردیش کی منتظمہ کے قداور لوگ موجود ہوں گے، عاملہ کے اور مدعوین خصوصی کے قداور لوگ موجود ہوں گے، اس وقت بلایا گیا، کوئی درد ہی تو ہے، کوئی پریشانی ہی تو ہے، ملت کے مسائل پر کچھ بات ہی تو کرنا۔ سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ نکتہ، سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ نکتہ کہ لٹ جاتے ہیں وہ راہی جنہیں رہبر نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا، اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ ملت اپنا قائد نہیں بناتی، اور جو قائد بننے کے لائق ہیں یہ سب قائد ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہماری قیادت پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ساتھ میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے ہمارا بھی درد جس طرح آپ جی رہے ہیں ہم بھی جی سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے، دیکھیے گا، ہم ملت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ملت کو ایمان کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ علماء کی تنہا فکر یہ ہے، ورنہ جو صورت ہے ہم تو مر کے تھک جائیں گے۔ دیکھیے یہ گردنیں نہیں جھکنے والی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر سب سے پہلے بھی آواز اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی سنی تھی، اور مستقل قرآن و سنت میں لگے رہے اور آج بھی لگے، تو ہم تو مر کے تھک جائیں گے۔ لیکن جو صورتحال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ تمہاری دکان، تمہارا گھر بار، تمہارا مکان تب بچے گا جب تم سائن کر دو کہ تم نے سناتن دھرم ایکسیپٹ کر لیا، آپ بتائیے کیا 50% سے زائد ہماری آبادی ایسی نہیں ہے جو سائن کر دے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے؟ مجھے بتائیے آپ۔ اور ابھی جب نہیں دیکھے ہیں یہ حالات تب یہ بتلا رہا ہوں، اور جب دیکھ لیں گے ہم جیسوں کو قتل ہوتے ہوئے تو پھر یہ تعداد 80% پہنچ جائے گی۔ اور اسی مشکل سے بچنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں، انہیں اپنی جان عزیز نہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم ملت کے تحفظ کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منشور نہیں ہے۔ کسی اور عنوان پہ بلوائیں گے ابھی ہم کھیڑا کر دیں گے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے منتظمہ کا جو اجلاس ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے اس کا اجلاس ہے، اتر پردیش سے جو لوگ پہنچیں گے، جو مدعوین خصوصی ہوتے ہیں اس میں بلا لیے جاتے ہیں، تو ان کا اجلاس ہے۔ ہماری منتظمہ 40 سے 50 کے بیچ کی ہے، تو 47 ہیں، تو ان کو تو انشاءاللہ سب کو جانا ہے۔ دیکھیے آپ، ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں میرے جانے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، میرے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک قطرے سے ہی برتن بھرتا ہے، اور قطرے جمع ہوتے ہیں تو دریا ہوتا ہے، دریا اکٹھا ہوتے ہیں تو سمندر ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملت کے ایک ایک فرد کو یہ سوچے بغیر کہ مجھ سے کیا ہوگا، آپ سے کل بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اور آگے بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کھڑے ہوں گے، پیچھے سے آپ کے پالنہار کا بیک اپ،
बद्र में क्या हुआ था? भला इन तस्वीरों व तत्तको, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम सब्र करो इन हालात पर और सामना करो इन हालात का, और सिर्फ हमसे डरते रहो। ये रही कमक 3000 की जिन्हें हम अटेंडम उतार रहे हैं, और ये रहे 5000 स्पेशल टास्क फोर्स मुसव्विमीन, इन्हें उतार देंगे। तो ये डील और डील के अल्फाज पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान में आपके सामने मौजूद है कि जो अल्लाह ताला ने किया। लेकिन उसके लिए बेस दरकार होती, सब्र और तकवा। हालात का सामना करने के लिए आप कहेंगे रात भर जागना पड़ेगा, फिर सफर करके आएंगे, पैसा भी खर्च होगा। ये सब अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, बिल के अंदर जाइए और बिल को बंद कर लीजिए। तो आप ये याद रखिए कि इस वक्त आपकी मिल्लत की कश्ती भंवर में है और अल्लाह ने नाखुदा पैदा किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 को बद्र के मैदान में ला करके डाल दिया था, और क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लम तुअबद अला वजहिल अर्दि अबदा। ये इतने दिनों में, मैंने 14 साल में ये 313 तैयार किए हैं, अगर ये आज मिट गए तो सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पलट दिया। तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपने आप को पेश करना पड़ेगा, अपने पास जो नजराने हैं वो पेश करना पड़ेंगे। हजरत उस्मान गनी, आखिरी बात कह रहा हूँ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुफार के लश्कर से एक एलची आया था, बहुत कद्दावर शख्सियत। उसने आकर के कहा था कि इधर 313 हैं और इधर 1000 है, वो भी मुसल्ला है, इनके हाथ में डंडा भी नहीं है पूरा, सबके पास। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर के कहा था कि उस्मान, कहाँ तुम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद के चक्कर में वरगलाए में आ गए? तुम्हें दिख नहीं रहा ये सब कुछ? ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये गिनती नहीं दिख रही, मंजर नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पैर में चप्पलें नहीं, हाथ में लकड़ी तक नहीं है। हमारे पास ये सूरत हाल है कि अगर हम अपने घोड़ों को एड़ लगा के तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएं तो टापे राउंड से तुम्हें खत्म कर देंगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको कि समर्पण दरकार है, कमिटमेंट दरकार है, फनाइयत और अपने आप को वक्फ करने की कैफियत दरकार है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जो जवाब था वो नोटेबल है। उन्होंने फरमाया था कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम तुमसे टकराने के लिए आए हैं, या हम तुम पर गलबा हासिल करने के लिए आए हैं, या हम तुम्हारा माले गनीमत लेने के लिए आए हैं, या हम फतह का झंडा फहराने के लिए आए हैं, तो ये गलती है तुम्हारी। हमारे पास एक जान बची है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में न्यौछावर करने के लिए हम आए। तो उसने कहा था जाकर के अबू जहल से कि गलत कौम से मुकाबले की ठानी है तुमने, ये वो कौम है जो सर से कफन बांध के आई। तो जाहिर सी बात है, ये कहने के बाद अल्फाज दोबारा से पढ़िएगा जाकर के जो पारा नंबर 4 के हैं बद्र के ताल्लुक से। तो जब इस तरह का कमिटमेंट होगा, इस तरह के इरादे होंगे, तब वहां तो जान देने की बारी थी, यहाँ तो मुंतज़िमा में शिरकत का मसला है खाली। इसलिए इस सिलसिले की बातचीत आपकी खिदमत में की जाती है और मशवरा लिया जाता है कि इस सफर को कैसे किया जाएगा। क्या तमाम लोग तैयार हैं इस काम के लिए? देखिए, मुरादाबाद में वैसे प्रोग्राम